أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا عنہا ان سے لا نہیں تفتح کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب دروازے السماء آسمان کے ولا اور نہ یدخلون وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں حتی یہاں تک کہ یلیجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی سمی ناکے میں الخیاطی سوئی کے وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدل دیں گے المجرمین ہم بدلہ دیں گے یعنی بدل دیں گے یعنی ہم اس کا نیم البدل دیں گے جزا دیں گے المجرمین مجرموں کو لہم ان کے لیے من جہنم جہنم سے مہاد بچھونا ہے ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواشن اوڑھنا ہے استغفر اللہ وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلا دیں گے الظالمین ظالموں کو. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اس سے بعض نے اعمال بعض نے ارواح اور بعض نے دعائیں مراد لی ہیں یعنی ان کے اعمال یا روحیں یا پھر دعائیں آسمان کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی یا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے یعنی اعمال اور دعائیں قبول نہیں کی جاتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں. تو امام شوکانی کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ تینوں ہی چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں. جس طرح سے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے. اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بہت بڑا جانور تھا اور سوئی کا ناکا سوراخ یہ اپنے باریک اور تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے. لہٰذا ان دونوں کے ذکر سے اور اس کے باہمی تعلق سے تعلیق بالمحال کے مفہوم کو بہت واضح کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے.
اس چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ناممکن ہو، یہ تعلیق بالمحال ہوتا ہے۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اب کسی چیز کے وقوع کو اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق بالمحال ہے، مشکل ترین ہے۔ غواش غاشیتن کی جمع ہے، ڈھانپ لینے والی، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی ان کے اوپر سے بھی آگ ہوگی اور جس نے انہیں مکمل طور پر ڈھانپا ہوا ہوگا، گھیرا ہوا ہوگا، ان کا بچھونا بھی یہی ہوگا اور وہ آگ سے کسی قیمت بھی بچ نہیں پائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جھٹلایا، حکم کو نہیں مانا، ان کے مقابلے میں بلکہ سرکشی کی۔ اگر کسی نے زبردستی بھی کوئی قانون جاری کرنے کی کوشش کی تو اس سے بغاوت کر لی یا پھر عمل کی بات پیچھے چھوڑ دی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانا ہی نہیں، یعنی کفر اختیار کیا، شرک کیا۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، لہٰذا جرم کرنے سے پہلے اچھی طرح واضح ہو جائے، ازبر ہو جائے، سوچ سمجھ لیا جائے، تھوڑی سی دیر کی لغزش کتنی بڑی آزمائش اور جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔